خطاب واسطے میں دعوت رسا جناب حضرت علامہ مولانا سکندر حیات قادری صاحب آپ تشریف کرنا ہے پھر شریف تو انہاں دی آمد تو پہلے سونا دنا بلند چکرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ الحمدللہ الذی سیّدنا النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کوئی زبان خاموش نہ رہے تو شاہ دو عالم کا گدا ہے کہ نہیں ہے آپ کا ذوق، آپ کا شوق اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کوئی پروگرام یا محفل کا یہ کبھی بھی اٹل حقیقت ہے سرکار علیہ السلام کے میلاد کے لیے یا بزرگوں کے عرس کے لیے کوئی لوگ جمع ہوں تو ذکر ہوگا اس بات پر کوئی انحصار نہیں آپ کے ذوق اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ تو شاہد عالم کا گدا ہے کہ نہیں فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں مر کے پہنچا جو قبر میں نکیروں سے یہ پوچھا مر کے جو قبر میں پہنچا نکیروں سے یہ پوچھا اس دیس میں طیبہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے اور کچھ سوچ کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں اور یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ماشاءاللہ آپ نے رات کو سنا ہوگا محفل شبینہ ہوئی ہے حفاظ کرام نے قرآن پاک کی تلاوت سے اس علاقے کے اندر ایک برکتوں کا نزول کا جو سلسلہ جاری فرمایا ایک بڑا محفل کا روحانی رنگ تھا اسی کے عنوان کے اوپر اس نفس نفسی کے دور کے اندر اور یہ ازل سے قرآن پاک کا اسلوب رہا ہے یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ قرآن پاک نے ہر دور کے اندر جو جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو جو جس میدان میں ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی انجینئر ہو
ڈاکٹر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قرآن نے مجھے زندگی سکھانے کا اصول نہیں دیا، قرآن نے اسے بھی زندگی گزارنے کے اصول دیے۔ ہر کسی کو قرآن نے اصول دیا، اور قرآن کی یہ فصاحت اور بلاغت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قرآن نے ہر کسی کو ایک اسلوب دیا، انداز زندگی بخشا۔ اور جو میں نے حضرت جی آیت پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومن کے دلوں کے اوپر دستک دی۔ جو مومن ہے، جو کبھی رات کو اٹھ کر اللہ کے حبیب روتے ہیں، انہیں خطاب کرتے ہوئے یہی فرمایا گیا کہ میرے یار کے امتیو افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں پڑھتے۔ اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، ہماری فزکس کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اوپر گرد کتنی ہے، اور الماری میں رکھے ہوئے قرآن کو دیکھ لیں وہ کس مقام تک پہنچ چکا ہے، پھر بھی یہ انداز مسلمانی ہے۔ فرمایا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، قرآن کو نہیں سمجھتے، تدبر فی القرآن نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں یہاں کوئی تالا تو نظر نہیں آتا، تو فرمایا دلوں کے اوپر تالے لگ جائیں، اس سے مراد ہوتا ہے کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور جب دل زنگ آلود ہو جائے پھر بطن میں پلیدگی اترتی ہے، اور جب من پلید ہو جائے تو پھر عالم کیا ہوتا ہے، پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک پھر شیطنت راج کرنے لگتی ہے۔ جب دل پلید ہو جائے تو بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، اور جب من پلید ہو جائے پھر اولاد کے دل میں ماں باپ کا ادب نہیں رہتا، باری تعالیٰ در در کی ٹھوکریں کھا کے تھک چکے ہیں، اب راستہ بدلنا چاہتے ہیں، باری تعالیٰ طریقہ کیا ہے، پھر صدا آ رہی ہے میری یار کی امت، جس قرآن کو تم نے چھوڑا تھا اور ذلت کی انتہا گہرائیوں میں چلے گئے تھے، اسی قرآن کو سینے سے لگا لو، پھر کھویا ہوا مقام نصیب ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ جس قرآن کو تم نے چھوڑا تھا وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، یہ اٹل حقیقت ہے۔ یہ زوال ہی تب آیا جب ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑا، زوال تب ہمیں ملا۔ اب بھی ایک آپشن باقی ہے، اگر اسی سہل فسانی کو عروج میں بدلنا چاہتے ہو تو حضور کے قلب اطہر پہ اترے ہوئے قرآن کو پڑھو۔ اور ہمارا المیہ کیا ہے کہ آج ہم اسی اخبار کو پڑھتے ہیں جو ایک دن کی خبر دیتا ہے، جو ایک لمحے کی خبر دیتا ہے، جو ایک مہینے کی خبر دیتا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر خبروں کی طلب ہے، اگر خبروں کی طلب ہے تو مصطفیٰ کے دل پہ اترے ہوئے قرآن کو پڑھ۔ یہ ایک دن کی نہیں، یہ آدم سے لے کر قیامت تک کی خبر دے رہا ہے، یہ ذرے سے لے کر آفتاب تک کی خبر دے رہا ہے، یہ خالق سے لے کر یہ مخلوق تک کی خبر دے رہا ہے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، اگر تاریخ کا مطالعہ ہو تو مولانا فضل حق خیر آبادی مسلمانوں کے بہت بڑے ولی بھی گزرے ہیں، مفکر بھی گزرے ہیں، فقیہ بھی گزرے ہیں۔ ان کا مناظرہ ہوا تھا ہندو کے ساتھ، ہندو مذہب کا عالم تھا، اس سے مناظرہ ہوا ان کا، تو
تو اس انگریز نے کہا تھا مولانا لمبی چوڑی بات نہیں کرتا آپ سے، میں کافر ہی صحیح، میں کافر ہی صحیح، مگر جو قرآن تمہارے نبی پہ نازل ہوا ہے نا، میں کافر ہو کے اسی قرآن کے 15 پارے زبانی سنا سکتا ہوں، اور تو میرے مذہب کی، میرے مسلک کی ایک کتاب کا 1 صفحہ زبانی سنا دو، میں کافر ہو کے 15 پارے سنا سکتا ہوں، تم مسلمان ہو کر میری کتاب کا 1 صفحہ زبانی سنا دو۔ تو بڑا عظیم جملہ اس وقت مولانا فضل خیر آبادی نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا اس میں بھی جیت ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے۔ میں وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ ہندو مسلک کی کتابیں، ہندو مسلک کی کتابیں اتنی بوگس اور بور ہیں کہ 1 صفحہ زبانی یاد کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ مصطفیٰ کے قرآن کا اعجاز ہے، اگر کافر بھی پڑھے تو سینے میں گھر بنا لے، اگر کافر بھی پڑھے تو سینے میں گھر بنا لیتا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور یہ مشکات کی روایت ہے کہ سرکار نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ صحابہ بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس دل کو بھی زنگ لگتا ہے، اور اس طرح زنگ لگتا ہے جس طرح لوہے کو پانی کے ساتھ لگتا ہے۔ اصحاب رسول تھوڑا پریشان ہوئے، یا رسول اللہ اگر لوہا زنگ آلود ہو جائے اسے صاف کر لیتے ہیں، اس لیے کہ لوہے تک ہاتھ جاتا ہے، دل تک ہاتھ نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ جب دل زنگ آلود ہو جائے، جب دل حق کی راہ کو چھوڑ دے، جب بھٹک جائے، گمراہی میں اتر جائے، یا رسول اللہ پھر طریقہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، جب دل زنگ آلود ہو جائے، جب دنیا کی لذتوں میں کھو جاؤ، میری امت 2 کام کرنا، 2 کام کرنا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ جب دل زنگ آلود ہو جائے تو موت کا ذکر بھی کثرت سے کرنا، اور تلاوت قرآن بھی کثرت سے کرنا۔ قرآن پڑھتے جاؤ گے دل میں قرآن کا نور اترتا چلا جائے گا۔ قرآن کا نور اترتا چلا جائے گا۔ دلائل الخیرات جو بھی چشتی ہوتا ہے تو اس کو نا وظائف کے طور پہ یہ کتاب دی جاتی ہے، دلائل الخیرات۔ اس کو لکھنے والے ہیں محمد بن سلیمان الجزوری، مصر کے ہیں وہ۔ کتاب کا پہلا صفحہ الٹیں تو جو مقدمہ ہے اس میں یہ بات لکھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وجہ تصنیف کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے لکھا ہے کہ میں نے وضو کرنا تھا اور مصر کے ایک گاؤں میں تھا، وقت نماز قریب تھا، بڑی دور کے بعد مجھے کنواں نظر آیا، بڑی دور کے بعد کنواں نظر آیا، اور جب میں کنویں کے قریب پہنچا تو نہ رسی تھی نہ ڈول تھا۔ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول ضرورت ہے، تو فرمایا نہ رسی تھی نہ ڈول تھا۔ اب پریشان تھا کہ نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو لکھتے ہیں کہ اتنے میں نا ایک چھوٹی سی بچی چھت کے اوپر کھیل رہی تھی۔ اس نے پوچھا من انتا، آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا میری بیٹی آنا محمد بن سلیمان الجزوری، کہ محمد بن سلیمان الجزوری ہوئی۔ تو کہنے لگے چچا پریشان کیوں ہو؟ کہا میری بیٹی میں اس لیے پریشان ہوں کہ وضو کرنا ہے، رسی نہیں ہے، ڈول نہیں ہے، وقت نماز قریب ہے، اب پانی کیسے نکالو، پریشانی یہ ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس بچی نے نا کہا میں بتاتی ہوں چچا اگر رسی اور ڈول نہ ہو تو پانی کس طرح نکلتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ لڑکی جھکی اور کنویں کے اندر اپنا تھوک ڈالا۔ لکھتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں حیران رہ گیا، اس بچی کی تھوک کنویں
کنویں میں پہلے پہنچی یا پانی فوارہ بن کے پہلے نکلا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگی چچا آپ وضو کر لو. تو کہتے میری بیٹی وضو اب بعد میں ہوگا، یہ بتا اتنی چھوٹی سی عمر میں رتبے پائے کیسے؟ فرمایا چچا اتنے ولی ہو کہ یہ بھی نہیں جانتے چھوٹی سی عمر میں رتبے ملتے کیسے ہیں. فرمایا بیٹی میں تیری بات سمجھا نہیں. فرمایا چچا یہ اس بات پر کوئی پریشانی ہونے کی بات نہیں ہے کہ میں چھوٹی ہوں اور میری تھوک سے کنویں سے فوارہ بن کے پانی نکلا. چچا سن، میری چھوٹی عمر نہ دیکھ، میں سہیلیوں میں ہوتی ہوں تو نبی پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتی ہوں، میں کھانا کھاتی ہوں تو نبی پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھتی ہوں. میرے چچا جو چھوٹی عمر میں کثرت کے ساتھ نبی پہ درود پڑھے تو اس کی زبان میں یہ تاثیریں آ ہی جاتی ہیں. فرماتے میں جھکا وضو کرنے کے لیے، اس نے پھر پھول جھاڑے. فرمایا میرے چچا یہ تو بتا جس نبی پہ درود بھیجا جا رہا ہے جانتے ہیں وہ نبی ہے کون؟ فرمایا بیٹی تو ہی بتا وہ نبی ہے کون؟ فرمایا چچا وہ ایسا نبی ہے اگر جنگل میں بھی چلا جائے تو جنگلی جانور اپنی جھاڑیاں چھوڑ دیتے ہیں، اسی کے دامن رحمت سے آ کے لپٹ جاتے ہیں. ایسا نبی ہے. اب کر لے وضو. تو یہ رنگ چڑھتے ہیں ماں باپ کی طرف. ماں باپ اگر رات کو مصلے پہ اٹھ کر رونے والے بن جائیں تو آنے والا کوئی علم و دین شہید ہوتا ہے، کوئی غازی مرید ہوتا ہے، کوئی کفر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کوئی خادم حسین ہوتا ہے، کوئی اگر مائیں مصلے پہ آ جائیں رونے والا کوئی خادم حسین بنتا ہے، کوئی شاد حسین بنتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، آپ کے نا اونٹ بہت تھے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر چلتے چلتے مدینہ میں گم ہو جائے نا تو میں اونٹ کی رسی ڈولنے کے لیے جھاڑیاں تلاش نہیں کرتا، میں آ کے قرآن کھولتا ہوں، مجھے قرآن بتا دیتا ہے عبداللہ تیری فلاں اونٹ کی رسی فلاں جھاڑی میں اٹکی ہوئی ہے. جھاڑیاں تلاش نہیں کرتا، میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن بتاتا ہے عبداللہ تیری رسی فلاں جھاڑی میں اٹکی ہوئی ہے. تو میں آپ سے بھی اور تم سے بھی مخاطب ہوں کہ یارو اگر جس قوم کا قرآن کے ساتھ رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے ان کی اونٹ کی رسیاں بھی جھاڑیوں سے مل سکتی ہیں تو ہمارا کھویا ہوا نصیب قرآن سے کیوں نہیں ملتا. میری آخری جملے یہ اٹل حقیقت ہے، اگر کسی کو بری لگے تو میں معذرت بھی کروں گا. اگر ہمارا صحت مند بچہ ہو جائے، سالم الوجود ہو جائے، صحت مند ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے. اگر اسی گھر میں معذور پیدا ہو جائے، نابینا ہو جائے، اپاہج ہو جائے تو کہتے ہیں حافظ قرآن بنا دو. اسی گھر میں صحت مند بچہ ہو جائے تو کہتے ہیں ڈاکٹر بنا دیں. اگر دوسرا بچہ معذور ہو جائے تو کہتے ہیں حافظ قرآن بنا دو. میں نے کہا ہم نے پھر بھی سوچا نہیں، ظالموں انگریز کتنی ترقی کر گئے کہ اس کی جو کلچر ہے ہمارے صحت مند قبول کرتی ہے. حضور کی رحمت دیکھ 14 صدیاں بعد بھی حضور کی کالی کملی ہمارے معذوروں کو سہارا دے رہی ہے. حضور فرما رہے ہیں جو انگریز تیرے نبینا قبول نہ کرے وہ مسجد میں چھوڑ جاؤ، زمانہ دیکھے گا وہی نبینا قوم کا امام ہوگا، زمانہ دیکھے گا وہی ویل چیئر پر بیٹھنے والا عالم اسلام کا امام ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
غزالی المنقذ من الضلال میں لکھتے ہیں کہ میں فلسفی تھا، محقق تھا، عبقری تھا، دل ہی دل میں خیال آیا غزالی علم علاج کو حاصل کرے، تو فرماتے ہیں اللہ نے وہ عطا کر دیا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچا کہ جس ذات الہ کے اوپر غزالی دلیلیں دیتا ہے، کبھی اس خدا کو دیکھا بھی ہے، کبھی اس خدا کو دیکھا بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں اسی سوال کا جواب لینے کے لیے سب سے پہلے میں فلاسفہ کے در پہ گیا، واصل بحق نہ ہو سکا، متکلمین کے پاس پہنچا، حقیقت اشکارا نہ ہو سکی، فرقہ باطنیہ کے پاس پہنچا، جواب نہ مل سکا، آخر کار میں ایک گدڑی پہننے والے فقیر کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی بابا ساری زندگی میں نے فلاسفہ کی گلٹیاں سجائی ہیں، اس ذات کو ملنا چاہتا ہوں، طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس ذات کو ملنا ہے، سامنے صوفیاء کی بستی ہے، اسی بستی میں چلے جاؤ تیرا کام ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں صوفیاء کے در پہ پہنچا، اپنا سوال دہرایا کہ اس رب کو ملنا چاہتا ہوں، تو صوفیاء کہنے لگے خدا کو دیکھنا ہے تو ہمارے مشرب پہ چل، ہمارے طریقت پہ چل۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب میں نے صوفیاء کے مشرب پہ پہلا قدم رکھا، دیکھنا تو ایک جھلک چاہتا تھا نا، جب میں نے پہلی نگاہ رکھی تو عالم یہ ہوا الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید، الیوم بصر حدید وے ہر وقت یار تے دید وے، کوئی عشق قلب کلید وے کوئی کجڑے راس دید وے۔ خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں چاچڑا شریف میں بیٹھا ہوتا ہوں تو یہ فاصلے، یہ دوریاں مٹا دیے جاتے ہیں۔ عالم کیا ہوتا ہے کہ سامنے قبر رسول ہوتی ہے اور فرید حضور کے دروازے کے بوسے، حضور کا سچا عاشق حضرت بلال حبشی ہے، جب حضور پر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو امیہ بن خلف کو لوگ کہتے ہیں کہ بلال تیرا نوکر ہے، سنائی اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ امیہ قریب آتا ہے، کہتا ہے بلال کیا سن رہا ہوں؟ تو بلال فرماتے ہیں سچ سنا ہے، جب سے چہرہ حضور دیکھا ہے دل بھی حضور کے حوالے کر چکا ہوں، جان بھی حضور کے حوالے کر چکا ہوں۔ امیہ آوارہ لڑکوں کو قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بلال کو کبھی اس کونے میں لے جاؤ، کبھی اس کونے میں لے جاؤ۔ بلال حبشی کو تپتے انگاروں پہ لٹا دیا گیا ہے، کوئی آ کے پتھر مار رہا ہے، کوئی بلال حبشی کو الٹے منہ کسیٹ رہا ہے۔ بلال حبشی کی نگاہوں سے آنسو جاری ہیں، حضور کے دروازے پر مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ڈھول سپاہی را آوس مادڑے کون، ایک لکھنے دی دو لکھنے سا ایک واری چبول، آقا ایک بار تو اس گلی سے آؤ نا، ایک بار تو اس راستے سے گزرو نا، اور اپنے عاشق بلال کا حال دیکھو نا۔ اور کوٹ کا گھوٹ منظر کشی کر گیا، ڈھولن تیری سے کٹھیر ہیں، تاگاں گڑیاں چاہی بہو، کب کب کرے ناہی بہو، تب تب اٹھے پائی بہو، ماہی بنل دلی لٹی، دل لٹ گیا راہی پٹھی، گزری فریدہ کر عمر، آئی نہ دل بردی خبر،
سیدنا صدیق اکبر قریب گزرے ہیں، دیکھا ہے بلال حبشی کے سینے کے اوپر بھاری بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہیں، بلال حبشی کی آنکھوں سے آنسو کا سمندر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر قریب ہو کے پوچھتے ہیں امیہ بلال حبشی کو اتنا لاوارث سمجھ لیا ہے، لگا بولی صدیق خریدنا چاہتا ہے، فرمایا اتنے مصداق چاہیے، کہا دے دیا، اتنی دولت چاہیے، فرمایا وہ بھی دے دی۔ اب کالے رنگ کے غلام بلال کو صدیق اکبر اٹھا کر بازو پہ حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے ہیں، اور حضور صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑے ہو گئے۔ جب بلال آ رہا تھا حضور صحابہ کے جھرمٹ میں کھڑے ہو گئے، بلال کو مرحبا کے نعرے استقبال کر رہے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال کو پیش کیا، جب پہلی نگاہ کھلتی ہے تو بلال کہتا ہے کوئی تو ہو جو ایک مرتبہ چہرہ رسول کی زیارت کروا دے۔ میرا آخری واقعہ حضرت سیدنا ویسے کرنی ہے، صبح سے لے کر شام تک نبینا ماں کی خدمت کرتا ہے، جب سو جاتی ہے ماں کے سرانے آ کے کہتا ہے ماں اجازت دے حضور کی زلف عنبرین کو تکنا چاہتا ہوں۔ ماں کہتی ہے بیٹا تو چلا گیا، میری روح نکل گئی، میری قبر کی موری کو بند کون کرے گا، میرے جنازے کو کندھا کون دے گا۔ جب ماں سو جاتی بلال کرن کی گلیوں میں چلے آتے اور ایک ایک قافلے والوں کو بٹھا بٹھا کر کوئی یہی کہتے تھے جدو یاد مدینہ رہے عزیز دل کو جو وگوں کرلاوے، ایک ایک قافلے والوں کو بٹھا بٹھا کے کہتے یارو کوئی تو بتا دے حضور کی زلف کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کا سینہ کیسا تھا۔ ستی تھی جو گر چودھار پھرا، ہند سنج پنجاب دماڑ پھرا، سنج بہر سہر بازار پھرا، مت یار ملن کہیں سان سبب۔ 15 سال کے بعد ماں کا ہاتھ پڑتا ہے ویسے کرنی کے ہاتھ کے اوپر، کیا دیکھتی ہے ویسے کرنی کے ہاتھ سے گوشت اتر چکا ہے، بیٹا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ کہتی ہے بیٹا اپنے رسول سے اتنا پیار کرتا ہے، فرمایا ماں دل بھی حضور کے حوالے، جان بھی مصطفیٰ کے حوالے کر چکا ہوں۔ تو ماں کہتی ہے جا 8 پہر کی مہلت ہے، اپنے کریم نبی کا دیدار کر کے آ۔ بلال حبشی مدینہ کے راہوں کا مسافر ہوا اور چلتے چلتے یہی کہتا ہے نسیمہ جانب بدہا گزر کن، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے پہنچنے سے پہلے ویس کی روح قبض ہو جائے، ہوا تو پہلے جا، نسیمہ جانب بدہا گزر کن۔ میں آپ کی طرف سے بھی ہوا کو پیغام دے رہا ہوں، گل کپ کے اوپر مولانا فقیر عبدالعزیز کی دربار کے اوپر بیٹھ کر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پہنچنے سے پہلے کہیں ہماری روح قبض نہ ہو جائے، نسیمہ جانب بدہا گزر کن، سے حوالہ محمد را خبر کن۔ ویسے کرنی یہی پیغام دے رہے تھے کہ باد صبا جلدی جا، حضور کی بارگاہ میں میرا پیغام سنا، عرض کر مدینے کے راہوں کا مسافر کہہ رہا ہے، مدینے کے راہوں کا مسافر عرض کر رہا ہے تنم فرسود جاں پارا زہجران یا رسول اللہ، چون سوئے من گزر آری منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالے نت کنم جا یا رسول اللہ۔ ابن عساکر لکھتا ہے کہ جب ویسے کرنی حضور کے در دولت پہ پہنچا ہے، اب عاشق اللہ اکبر، عاشق اتنی دیر کے بعد اپنے کریم
نبی کے دروازے پہ حاضر تھا، نگاہوں میں آنسو کا سمندر تھا، دروازے پہ پلکوں کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ نہیں، پلکوں کے ساتھ وہ ایسے کرنی نے دستک دی، خیالوں میں گم ہو گیا کہ حضور ابھی باہر آئیں گے، اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ کے عرض کر دوں گا میرا عشق بھی تو، ایمان بھی تو، میرا قبلہ کعبہ، مصحف منبر تے قرآن بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ اندر سے آواز آئی، کون ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ ویسے کرنے کی دھاڑ نکلتی ہے، عرض کرتا ہے نام ویسے کرنی رکھتا ہوں، گدڑی پہننے والا فقیر ہوں، زمن کا چھیڑو ہوں، ایک جھلک حضور کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اندر سے آواز آئی جس سرکار کے دیدار کے لیے تو آیا، 3 دن بیت گئے حضور گھر ہی نہیں آئے، ڈھولن تیری سکڑے رہے۔ ویسے کرنی حضور کے در پہ کھڑ کے یہی رو بھی رہا تھا، دھاڑے مار رہا تھا، یا رسول اللہ میں نے تو ایک لمحہ کر کے گزارا تھا، میں نے تو گھڑیاں گن کے گزاری تھی، ڈھولن تیری سکڑے رہے، اب ایک جھلک تو آؤ نا، وہ اس کو دیدار کراؤ نا۔ میرا مسلک کا امام احمد رضا محدث کبیر 125 علوم پہ مہارت رکھنے والا، جب حضور کے دروازے پہ پہنچا، جالیوں کے سامنے آیا ہے اور کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ جالیوں کا پردہ ہٹاؤ نا، احمد رضا کو دیدار کراؤ نا۔ جب جالیوں کا پردہ نہیں ہٹتا تو میرے مسلک کا امام کہتا ہے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کون کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کون کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ جالیوں کا پردہ نہیں ہٹتا، ادھر در رسول پہ ویسے کرنی کھڑا ہے، ادھر کوٹ کا گھوٹ غلام فرید منظر کشی کر رہا ہے، ڈھولن تیری سکھ ڈھیر ہیں، یا رسول اللہ ایک جھلک تو دیدار کراؤ نا، ایک جھلک تو آؤ نا، ڈھولن تیری سکھ ڈھیر ہیں۔ تانگاں گھڑیاں چاہوں بہوں، کپ کپ کرے ناہی بہوں، تب تب اٹھے پانی بہوں، ماہی منال دلڑی لٹی